میں تواڈے اگے سوال چھوڑنا چاہنا میرے پیارے بھائیو، اللہ اکبر کہنے اندر حرج کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنے اندر حرج کیا ہے؟ اللہ دی پاکی بیان کرنے اندر حرج کیا ہے؟ اللہ دی تعریف بیان کرنے اندر حرج کیا ہے؟ اللہ دی الوہیت بیان کرنے اندر حرج کیا ہے؟ حرج اے ہے کہ محمد رسول اللہ دا طریقہ موجود نہیں۔ جدوں تک طریقہ موجود نہیں ہوئے گا اتنی دیر تک تیرا نماز روزہ تیری ہر قسم دی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ کدوں تینوں تیری عبادت فائدہ دے گی؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آئیے لوگو، اگر تسی چاہتے ہو اپنا ظاہر باطن پاک کرنا، صاف کرنا، پھر اللہ تے اللہ دے رسول دی سچی اتباع کرو، تابعداری کرو۔ اتباع رسول کنو آندے نے؟ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ حضرات ذی وقار تشریف رکھو، میں انشاءاللہ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کراں گا اور کوشش کراں گا کہ تواڈے بیٹھن دا کوئی مل پہ جائے اور تواڈا 1 منٹ کی 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ احباب گرامی قدر، ربیع الاول دی آمد ہے۔ میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام جتھے لیٹے نے اللہ کروڑاں رحمتاں برکتاں درود و اسلام دی برکھا نازل فرمائے۔ اج دا درس قرآن جامعۃ الحسنات للبنات اس تواڈے روڈ دے اوپر ہی تقریباً 3-4 منٹ دی مسافت ایک ادارہ ہے، مجموعۃ الحسنات ٹرسٹ ادارے دے زیر اہتمام اج دا درس قرآن رکھیا گیا ہے۔ دعا کرو جڑے احباب اس ادارے نو چلا رہے ہیں اللہ پاک انہاں دے معاملات دے اندر خیر و برکت دے نزول فرمائے۔ اس مسجد نو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جدے اندر ہر اختلافی مسئلے دا حل موجود ہے۔ اسلام دے اندر 2 عیداں دا تصور ہے۔ مل کے بولو کنیاں عیداں نے اسلام اندر؟ تسی دور دور بیٹھے، تھوڑا قریب ہو جاؤ، اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا قریب ہو جاؤ۔ تسی بھی تھوڑا جا قریب ہو جاؤ، میرے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، تھوڑا جا قریب ہو جاؤ۔ اسلام اندر 2 عیداں دا تصور ہے۔ تواڈے وچوں یا توانوں یا مینوں تسی اٹھ کے کوئی بندہ سوال کرے کہ عید الفطر دا مسنون طریقہ کیا ہے، میں کہاں گا میسر ہوئے تے نویں کپڑے پہننا، غسل کر کے خوشبو لگانا، پھر خوشبو لگا کے کوئی میٹھی چیز کھا کے عیدگاہ دی طرف جانا، عیدگاہ دے اندر پہنچ کے پہلے 2 رکعت عید دی نماز نو ادا کرنا ہے، او دے بعد پھر خطبہ سننا ہے، خطبے دے بعد دعا اللہ دے کولو کرنی ہے، پھر جدو واپس گھر والے آنا ہے تے رستے نو تبدیل کر کے آنا ہے۔ یہ مسنون سنت تو ثابت طریقہ ہے عید الفطر دا۔ تواڈے وچوں کوئی بندہ سوال کردا ہے جی قاری صاحب عید الفطر دا تے اے طریقہ ہے، عید الاضحیٰ دا طریقہ کی ہے؟ عید الاضحیٰ دا میں جواب اندر کہاں گا سارا طریقہ عید الفطر والا ہی ہے، تکبیراں بھی پوریاں 12 نے، رستہ بھی تبدیل کر کے آنا ہے۔ ایک چیز دا فرق ہے کہ عید الاضحیٰ تے کوئی میٹھی چیز گھروں کھا کے جانا
بلکہ واپس آ کے گھر قربانی دا گوشت میسر ہوئے کھا لو، دیر ہے کوئی اور چیز کھا لو، یہ مسنون طریقہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دا۔ ہن ایک عید ایسی ہے جنوں جشن عید میلاد النبی دا نام دتا گیا ہے۔ اسلام اندر ادا کوئی تصور نہیں۔ میرے محترم بھائیو، تواڈے وچوں کوئی بندہ کسی بھی مدرسے دے اندر کسی شیخ الحدیث شیخ التفسیر دے کول جائے، انہوں جا کے کہے بھئی تواڈے ہاں اے عید ایک تیسری دا تصور پایا جاندا ہے، بلکہ انہوں منایا جاندا ہے، انہوں ادا کیتا جاندا ہے، اس عید نوں ہن چند سالاں تو پڑھیا جاندا ہے، سانوں ذرا ادا مسنون طریقہ دسو کہ سنت تو دے مطابق ادا طریقہ کیا ہے۔ اگر تو سمجھدار عالم ہویا تو تانوں حجرے دے اندر کندھے تے ہاتھ رکھ کے لے جائے گا، کان اندر سرگوشی کرے گا اور کہے گا بھائی عزت دے نال اتھوں چلا جا، نہیں تے لوگ تینوں مارن گے، کیونکہ آج تک ساڈے کولوں کسی نے ایسا سوال نہیں کیتا۔ میرے محترم بھائیو، پھر دوسری بات کیا یہ جاندا ہے کہ اگر عید اے منائی جاندی ہے تو اے دے منان اندر کوئی ممانت دی دلیل ہے، کوئی ایسی حدیث موجود ہوئے یا قرآن پاک دی آیت موجود ہوئے کتے اللہ نے منع کیتا ہوئے؟ ایک بات یاد رکھو، شریعت دے اندر جس چیز نو شریعت دے اندر ثواب سمجھ کے کیتا جاندا ہے نا، او دے حکم نو دیکھیا جاندا ہے کیا او دا حکم رسول اللہ نے دیتا ہے یا رسول اللہ دے سامنے وہ کام ہویا اور آپ نے خاموشی دا اظہار کر کے انہوں پسند فرمایا۔ بات نو یاد رکھنا۔ اور دیگر جڑے معاملات نے، مثال دے طور تے میں ٹوپی پا کے تقریر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے جدوں صحابہ نوں درس دیندے ہون آپ پگڑی بن کے ٹوپی نہ لیندے ہون۔ ہن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جہدے اندر میں انہوں ثواب سمجھ کے نہیں پہن رہے۔ اگر میں دین دے اندر کہاں کہ ٹوپی پا کے خطبہ دین دے نال تانوں ڈبل جمعے خطبے دا یا درس دا ثواب ملے گا تو میرے تے لازم ہو جائے گا کہ میں تانوں اس بات دی دلیل دیاں۔ اور تیسری بات یہ کیتی جاندی ہے کہ عید میلاد النبی جڑا منایا جاندا ہے، عید میلاد النبی، یہ منان اندر حرج کی ہے، حرج کی ہے۔ دیکھو نا، عید نبی علیہ السلام دی خوشی منا رہے، بڑے سادہ لوگ مسلمان جدو ویکھدے نے یار وہ کہندے نے یار گل تے ٹھیک ہے، جڑے تھوڑی معمولی اردو جاندے نے، جڑے معتدل منصف مزاج لوگ نے نا، وہ آندے نے یار کوئی لڑائی تے نہیں کر رہے، لائٹنگ ہی کر رہے ہیں نا، اسی کوئی نبی علیہ السلام دی خوشی دے اندر ہی سارا معاملہ کر رہے ہیں، کوئی جھگڑا یا دستو گریبان تے نہیں ہوئے، کسی نوں گالاں تے نہیں کڈ رہے۔ پھر بڑے سادہ لوگ مسلمان آندے نے یار گل ٹھیک ہے۔ ہن میں تانوں دسنا یہ اندر حرج کی ہے۔ حرج یہ وے کہ قرآن مجید دے اندر اللہ پاک نے بڑی پیاری بات کیتی ہے، تسی درود پڑھو، میں پھر آغاز کرنا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا تے رب دا قرآن اعلان کردہ، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو حرج اے وے جتھوں اللہ تے اللہ دا رسول منع کر دے وے اتھوں رک جاؤ، او دے تو آگے نکلن دی کوشش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ پاک دے نبی پاک نے توانوں دو عیداں دتیاں نے، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے۔ تیسری عید دا تصور اسلام اندر نہیں۔ میں مثال دے کے گل سمجھانا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نے سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر تسی پیر تے جمعرات دا روزہ رکھ دے ہو، وجہ کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں پیر دا روزہ اس واسطے رکھنا کہ میں پیر والے دن پیدا ہویا، میرا جنم دن پیر دا دن۔ اللہ پاک نے دنیا دے اوپر جدو مینوں کلیا تے پیر والے دن میری پیدائش نو فرمایا، اور فرمایا جمعرات دا روزہ اس واسطے رکھنا کہ جدو اللہ دے ہاں نیک اعمال پیش کیتے جاندے نے او جمعرات دا دیہاڑا ہوندا ہے، تے میں چاہنا میرا نامہ اعمال روزے دی حالت اندر جائے۔ میرا تواڈے کولوں ایک سوالیہ نشان ہے، سوال ہے مینوں دسو تے صحیح، اگر عید والے دن روزہ رکھنا جائز ہوندا تے نبی علیہ السلام روزہ کیوں رکھ دے؟ عید دا دن نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش نو قرار نہیں دیتا، بلکہ آپ نے پیر والے دن روزہ رکھے ہے۔ صحابہ کرام نے انی گل سنی ہے تے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اپنی محبت دا اظہار کنج کیتا ہے۔ صحابہ اے بھی تے مانا لے سکدے سن کہ نبی علیہ السلام اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھ دینے، لہذا اسی اپنی پیدائش والے دن ہن روزہ رکھاں گے نہیں، بلکہ صحابہ
صحابہ دی محبت دا عالم ہے وے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے پیر والے دن نبی علیہ السلام دی محبت دے اندر روزہ رکھے ہے آئیے عید والے دن روزہ شیطان دا ہوندا ہے مسلمان دا روزہ نہیں ہوندا اگر عید دا دن جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول نو عید دا دن قرار دئیے نبی علیہ السلام دی پیدائش دا دن جے قرار دئیے نبی علیہ السلام نے تے اپنی پیدائش دے دن روزہ رکھے ہے جے اس دن نو عید آکھیے تے عید والے دن روزہ مسلمان نہیں جے رکھدا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ لوگو اللہ تے اللہ دے رسول تو آگے نہ بڑھو اللہ تے اللہ دے رسول تو زیادہ نیک بڑھن دی کوشش نہ کرو میں تواڈے سامنے نا ایک مثال پیش کرنا نبی علیہ السلام نا عید دا خطبہ دین واسطے کھڑے نے اور نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا آگے کہنے لگا اللہ دے پیغمبر چند لوگ ایسے تواڈے خطبے دے اندر ہنے آ کے بیٹھے نے جنہاں نے عید دی نماز تو پہلے اپنے جانور نو ذبح کیتا ہے جانور ذبح کرن دے بعد گھر دے اندر اپنے گھر والیاں نو گوشت پکان واسطے دے کے وہ عیدگاہ دے میدان اندر پنڈال اندر آ چکے نے اللہ دے پیغمبر نے جدو اتنی بات سنی آپ نے فرمایا انہاں دیاں قربانیاں انج دا گوشت ہے جویں عام دناں دے اندر تسی گوشت کھاندے ہو اللہ دے بندو نقطے تے غور کرے آجے آپ نے فرمایا اگر استطاعت رکھ دے ہو دوبارہ قربانی کرو میں سوالیہ نشان چھوڑنا چاہنا اگر کوئی بندہ آنکھے کہ عید میلاد النبی منانے دے اندر حرج کیا ہے میں پوچھنا چاہنا اللہ دے پیغمبر دے صحابہ نے عید تو پہلے قربانی کی تھی قربانی اللہ واسطے کی تھی کچھ صحابہ نے جنہاں نے عید دی نماز تو پہلے قربانی کر لئی کچھ نے بعد اندر قربانی کی تھی جنہاں بعد اندر کی تھی وہ بھی اللہ واسطے کر رہے نے جنہاں نے پہلے قربانی کی تھی وہ بھی اللہ واسطے کر رہے نے جنہاں نے پہلے قربانی کی تھی یہ تکبیر انہاں نے بھی پڑھی ہے جنہاں نے بعد اندر قربانی کی تھی یہ تکبیر انہاں نے بھی پڑھی ہے میرے پیارے بھائی جان توجہ میرے ال کرے آجے جڑی گل میں سمجھانا چاہنا اللہ دے بندو اللہ دے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نے پہلے قربانی کی تھی انہاں نو نبی علیہ السلام نے کیوں آکھیا کہ دوبارہ قربانی کرو تہاڈی قربانی نہیں ہوئی عام دناں دے اندر جویں تسی گوشت کھاندے اسی طرح دا گوشت ہے ایدے اندر حرج کیا ہے حرج اے ہے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ اللہ تے اللہ دے رسول تو آگے نہیں بڑھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا عید دی نماز تو بعد قربانی کرنی ہے صحابہ نے قربانی پہلے کیتی ہے لیکن اللہ واسطے بھی کیتی ہے حکم رسول دا مخالفت ہو گئی ہے آئیے اس عید دے منانے اندر حرج کیا ہے میں تواڈے سامنے وہ حرج پیش کرنا چاہنا ایک مرتبہ عید الفطر دا دن ہے بخاری مسلم اندر روایت موجود ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرما نے آپ بھی عید دی نماز پڑھان واسطے انتظار فرما رہے ہیں کہ لوگ جمع ہو جان میں پھر جماعت کرواواں ایک صحابی پہلی صف اندر بیٹھا ہے انہیں وضو کیتا ہے اور دل دے اندر خیال آیا یار اسی روزے رکھے نے اسی نمازاں پڑھیاں نے اسی قیام اللیل کیتا ہے اج اللہ پاک مزدوریاں دے گا میں تے وضو بھی بنایا ہے پہلی صف اندر بھی بیٹھا اجے صحابہ آ رہے نے انتظار ہو رہے ہیں کیوں نہ ہوئے میں کھڑا ہو کے 2 رکعتاں ہی پڑھ لواں میں 2 نفل ہی پڑھ لواں یہ صحابی کھڑا ہویا ہے انہیں کھڑا ہو کے آکھیا اللہ اکبر انہیں جدو نماز شروع کیتی ہے عید الفطر دی نماز تو پہلے 2 نفل انہیں نیت لینے نیت کر کے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی دی نگاہ پئی ہے تے سیدنا علی المرتضی اپنی جگہ تو اٹھے نے آ کے اس بندے نو نماز دی حالت دے اندر بازو تو پکڑیا تے جھنجھوڑنا شروع کر دیتا ہے فرماندے نے اودی نماز توڑوا دیتی تسی آکھو گے نماز توڑوائی کیوں سیدنا علی المرتضی نے کتنی بری بات ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے سیدنا علی المرتضی نو سوال کر دینے آندے نے نماز کدے لئی پڑھ رہا ہے آندا ہے میں اللہ واسطے 2 نفل پیا پڑھنا وقت موجود سی میرا وضو بھی سی اور ٹائم بھی موجود سی میں کیوں نہ ہوئے فائدہ میں اٹھا لواں تے نبی علیہ السلام دے دماد سیدنا علی المرتضی دے الفاظ سنو فرماندے نے تو 2 نفل پیا پڑھنا نیت کر کے کہ اللہ واسطے پیا پڑھنا مینوں ڈر لگدا کہ تیرے 2 نفل تینوں اللہ دی جہنم دے اندر نہ لے جان کہ تینوں اے جہنم دا بالن نہ بنا دین وجہ کی ہے جنہاں نے نبی پاک نو صحیح معنیاں دے اندر پہچانیا او جان دے سن نفل کیڑے فائدہ مند نے تے کیڑے نقصان
احسان دے نے. میں سوال چھڑنا چاہنا کی ہرائی سی صحابی نفل ہی پڑھ رہا سی اللہ واسطے. سید ناجی المرتضیٰ دے الفاظ نے کہ تینوں اے تیرے نفل جہنم اندر نہ لے جان. حرج کیا ہے؟ حرج اے ہے کہ عید الفطر دی نماز تو پہلے, عید الاضحیٰ دی نماز تو پہلے اللہ دے پیغمبر نے نہ نفل پڑھے نے, نہ اذان دیتی ہے, نہ آپ نے تکبیر آکھی ہے. نبی علیہ السلام دے صحابہ دل دے اندر تکبیرات بڑھیا کر دے سن. اور میرے پیارے بھائیو حرج اے ہے نفل صحابی اللہ واسطے پیا پڑھتا ہے, نفل صحابی پڑھ رہے ہیں کہ میرا اللہ میرے نال راضی ہو جائے. آج مزدوریاں دا دیہڑا ہے, اللہ مینوں انعام و کرام نہ نوازے گا, لیکن یہ اندر حرج کیے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. حرج اے وے جتھے اللہ تے اللہ دا رسول منع کرے او دے تو آگے نہیں بڑھنا. اللہ تے اللہ دے رسول نے تیسری عید دیتی نہیں, لہذا منانی نہیں. آئیے میں تواڈے سامنے ایک بات حدیث بلکہ بیان کرنا. نبی علیہ السلام بلکہ قرآن پاک دے اندر تسی سورۃ الفرقان کدے پڑھے آجے, او دے اندر نا اللہ نے عباد الرحمن دا تذکرہ کیتا ہے. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, توجہ میرے حل کرے آجے. عباد الرحمن دا تذکرہ کیتا ہے. جدو اللہ نے عباد الرحمن دا تذکرہ کیتا ہے, عباد الرحمن عبد دی جمع عباد ہوندی ہے. عبد معنی بندہ ہوندا ہے, عباد معنی بہت سارے بندے. انہاں اپنے بندیاں دے اندر رحمان نے ایک بندے دا تذکرہ کیتا ہے. اللہ فرماندے نے جڑے میں رب دے بندے نے نا, میں رب دے بندے نے. فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جڑے رحمان دے بندے نے وہ جدوں خرچ کردے نے, اللہ فرماندے نے انہاں دے خرچ دے اندر نہ تے فضول خرچی ہویا کر دیے تے نہ کنجوسی پن ہویا کردا ہے. اللہ جی وہ کیویں دا رستہ اختیار کردے نے. فرمایا وكان بين ذلك قواما, وہ درمیانی رستہ اختیار کردے نے. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی زمین تے سب تو زیادہ پاک پوتر پاکیزہ جڑا جگہ دا ٹکڑا ہے وہ اللہ دے گھر مسجداں نے, اور سب تو گندی جگہ جڑی اللہ دی زمین تے وے او بازار ہے. جاؤ شر البلاد الی اللہ اسواقها. نبی علیہ السلام دی حدیث سنا کے اس بات کو میں واضح کرنا چاہنا, سب تو گندی جگہ بازار ہے. آج لاکھوں کروڑوں روپیہ پیغمبر دی ولادت دا نام لے کے انہاں بازاراں دے اندر برباد کیتا جا رہا ہے, انہاں بازاراں دے اندر روڑیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائی جان, نبی علیہ السلام دی تعلیم نہیں, اے آپ دا طریقہ نہیں, اے آپ دا منہج نہیں, اے آپ دے صحابہ دا منہج نہیں. آؤ اگر تسی صحیح راستے تے گامزن ہونا چاہتے ہو, پھر لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس آیت کو سمجھو کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات تو آگے بڑھن دی کوشش نہ کرو, نہیں تے تواڈے نفل تانوں جہنم دا بالن بڑھا سکدے نے, نہیں تے تواڈیاں قربانیاں عام گوشت دی طرح بن. بلکہ میں تانوں ایک روایت سناواں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نبی علیہ السلام نو اجے دنیا تو گئے تھوڑا ہی عرصہ ہویا. میں ایک دن رات نو اٹھیا, فجر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تے میں مسجد نبوی والے آ رہا سا. فرماندے نے جدوں میں مسجد نبوی دے قریب آیا, میں مسجد دے اندر داخل ہویا تے میں کی ویکھیا چند لوگاں نے انج ہلکا گول بنایا, ہلکے دی شکل اندر بیٹھے نے. انہاں دے اندر ایک قائد تے لیڈر بیٹھا ہے, وہ کہندا ہے اللہ اکبر. او دا اللہ اکبر سن کے سارے آندے نے اللہ اکبر. وہ پھر کہندا ہے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. وہ اذکار پڑھدا ہے, وہ دے اذکار سن کے پورا حلقہ دوبارہ دہراندا ہے, گویا کہ اجتماعی شکل بنائیے ذکر کرن دی. عبداللہ بن مسعود مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے, ویکھ کے فرمان لگے تسی اجے نبی علیہ السلام نو دنیا تو گئے تھوڑا عرصہ ہویا, اجے تے آپ دا کفن بھی گلا ہے, اجے تے آپ دا کفن بھی خشک نہیں ہویا, تے تسی نبی علیہ السلام دے تھوڑا عرصہ دنیا تو گئے ہویا, تسی مسجد دے اندر بدعات شروع کر دتیاں نے, تسی اتنیاں بڑیاں بدعات شروع کر دتیاں نے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے تانوں چاہیدا سی تسی بیٹھ
بیٹھ کے اپنے گناہ گن دے انگلیاں تے اپنے گناہاں نو شمار کر دے تواڈے گناہ کی نے محمد رسول اللہ دا طریقہ موجود نہیں جدوں تک طریقہ موجود نہیں ہوئے گا اونی دیر تک تیرا نماز روزہ تیری ہر قسم دی عبادت ضائع ہو جائے گی کدوں تینوں تیری عبادت فائدہ دے گی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آئیے لوگو اگر تسی چاہتے ہو اپنا ظاہر باطن پاک کرنا صاف کرنا پھر اللہ تے اللہ دے رسول دی سچی اتباع کرو تابعداری کرو اتباع رسول کنو آندے نے اللہ دے پیغمبر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبی دے اندر چند لوگ جڑے نے خطبہ جمعہ دے اندر دوران خطبہ اندر کھڑے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال اجلسو بیٹھ جاؤ انہاں نے جناب بیٹھنا جے شروع کیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد نبی دے اندر وضو کر کے اجے دروازے دے اندر داخل ہو رہے نے حدیث پاک اندر آندا ہے ایک قدم دروازے تو اندر رکھے ہے تے دوجا قدم اجے باہر جدوں حدیث مصطفیٰ سنیے عبداللہ ابن مسعود فجلس علی بابن اوتھے دروازے دے اندر ہی بیٹھ گئے انہوں آندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا لوگو سن لو تے من لو اللہ دے رسول دی سچی تابعداری کرو سچی اتباع کیے میرے پیارے بھائیو میں موضوع لمبا نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اتنی بات تانوں بتلانا چاہنا میں تہاڈے ذوق نو ویکھ کے تہاڈے سامنے دو چار اگلیاں باتاں کرنیاں چاہنا یاد رکھنا عید میلاد النبی ایک ایسی عید ہے نہ جانے انہوں امت تے کیوں مسلط کیتا جا رہا ہے جاؤ تسی تاریخ ابن کثیر تو لے کے قدوری تو لے کے ہدایہ تک بلوغ المرام تو لے کے بخاری تک سیاستہ دیاں کتاباں چھان مارو پوری دنیا دیاں لائبریریاں چھانو ٹٹولو انہاں دے وچوں کوئی ایک کتاب ایسی مستند لاؤ جے دے اندر جشن عید میلاد النبی دا تذکرہ ہوئے کہ نبی علیہ السلام دی عید میلاد النبی آپ دے جنم دن نو آپ دی امت جد سیدہ حضرت آمینہ نے منایا ہوئے 6 سال تک ماں آمنہ زندہ رہیاں بیٹے دا جنم دن نہیں منایا حضرت عبدالمطلب دادا نے نہیں منایا آگے بڑھو عبدالمطلب نے نہیں منایا غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے اپنا تن من دھن اپنا سارا مال و متاع میرے پیغمبر تے قربان کیتا ہے انہاں نے میرے پیغمبر نو 6 بچے آندہ والد بنایا ہے اللہ پاک نے اماں خدیجہ دے بطن دے وچوں میرے پیغمبر نو زینب عطا فرمائیاں ام کلثوم رقیہ فاطمہ ابراہیم حضرت قاسم عبداللہ عطا فرمائے سیدہ خدیجہ نے میرے پیغمبر دے نال وقت بتایا آج تک کوئی روایت ایسی نہیں مل دی کہ سیدہ خدیجہ نے پیغمبر علیہ السلام دا جنم دن منایا ہوئے آگے بڑھو اس تو بھی پیغمبر دے معراج دا تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے وہ اللہ تے بندو میرے پیغمبر دے علیہ السلام دے حوض کوثر دا تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے آپ دے مقام محمود دا تذکرہ قرآن پاک اندر موجود ہے 40 سالہ دور دے اندر عید میلاد النبی ثابت نہیں لیکن آگے بڑھو 23 سالہ میرے پیغمبر دا دور نبوت اس دور نبوت دے اندر نبی علیہ السلام نے کدی اس عید نو نہیں منایا اور آپ دی وفات دے بعد حضرت صدیق اکبر نے کئی ایک فتنیاں دا سامنا کیتا ہے مقابلہ کیتا ہے ختم نبوت دے ڈاکواں دے خلاف تلوار اٹھائیے سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکات نو للکاریا ہے میں پوچھنا چاہنا سیدنا ابو بکر صدیق میرے پیغمبر دا صحابی ہے جہدے بارے آخری لمحات اندر نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں سارے دروازے مسجد نبی دے بند کر دیو اللہ بابا بھی بکرن ابو بکر دے احسان میرے تے اجے بھی باقی نے یہ دے احسان اللہ چکائے گا ایسی ہستی نو کیا میلاد منانا یاد نہیں رہا میرے پیارے بھائیو اس عید دا ایک سوشا ایک حرف ایک ادا لفظ پوری شریعت دے اندر موجود نہیں ہے نہ جانے اس عید نو ہر سال نئے ڈھنگ دے اندر نئے رنگ دے اندر کیا امت مسلط کیتا جا رہا ہے ہاں میں دسنا انہوں مسلط اس واسطے کیتا جا رہا ہے یہ دے نال
علماء دا بھی ٹھڈ جڑیا ہے، عوام الناس دا بھی ٹھڈ جڑیا ہے۔ جاؤ تسی سنگھ پورے چوک دے وچوں ایک ایسا صبح 10 بجے ریلا نکالو، جلوس نکالو، انہوں جناب بھگوان پورے لے جان تو پہلے، جی ٹی روڈ چڑھان تو پہلے اعلان کر دیو۔ ہاں ایک کگلی والا اعلان کرے کہ آج جڑا جلوس جائے گا میلاد النبی دا، او دے اندر کسے نو بریانی شریانی نہیں ملے گی، اپنیاں بوتلاں پانی دیاں کرو نال لے کے آیا جے، کوئی سبیلاں موجود نہیں ہون گیاں۔ اللہ دی قسمیں جی ٹی روڈ تے بعد اندر جلوس جائے گا، دو دو کر کے سارے بندے غائب ہو جان گے، جدوں نو مقام آئے گا نا، جائے وقوع آئے گی جتھے جانا ہے، ادوں تک صرف کگلیاں تے ٹوپیاں والے مولوی باقی رہ جان گے۔ یہ ٹھڈ جڑیا ہے دنیا دے اندر، جتنے بھی یہ مصنوعی جلوس بدعتی جلوس نکالے جا رہے ہیں، انہاں دے پیچھے میرے پیارے بھائیو پیٹ ہے، حرام ہے، بس لگیا ہے۔ میں اگلے دن نہ اتھوں بھگوان پورے ہوئی کپڑے خریدن آیا، والد صاحب بیٹھے نے، والد صاحب دے کپڑے لینے سن، تے میں نا کپڑے خریدے تے میں کہا بھائیں تھوڑے جے پیسے ہی گھٹ کر دیو۔ وہ کہندا ہن تانوں کادی ٹینشن، ہن تے تہاڈیاں میلاد آیا دیہڑیاں لگڑیاں نے۔ او میں کہا بھائی میں انہاں وچوں نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو لوگاں نے تصور بڑھا لیا کہ اے لوگ پلدے نے جدوں محرم ہوندا ہے، اے لوگ پلدے نے جدوں ربیع الاول ہوندا ہے، اے لوگ پلدے نے جدوں رمضان ہوندا ہے، اے لوگ پلدے نے جدوں کسے دا بابا پھڑک کے مر جاندا ہے، کسے دا مر جائے ساتے چالیے تیجے دی شکل اندر اونوں کھایا جاندا ہے، او دے مال نوں حرام کر کے ایصال ثواب دا نام دے دتا جاندا ہے۔ اے رسومات، اے بدعات کدوں انہاں چوں نکلو گے؟ جدوں میرے پیارے بھائیو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے پابند رہو گے، آپ تو آگے نہیں نکلو گے، ادو تسی کامیابی دیاں منزلاں نو چھو لو گے، پا لو گے۔ باقی میں تو چاہتا ہاں تہاڈے سامنے میں وفات دے بھی دلائل رکھاں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ پاک سانو ساریاں نو موت تو پہلے پہلے اپنا ظاہر باطن پاک صاف کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے سارے آمین آکھو یا اللہ۔ اسی تیرے نبی پاک نہ سچی محبت کرنے ہاں، نبی پاک دی اسے کل قیامت والے دن 4 ارب 90 کروڑ بغیر حساب دے جنت اندر جائے گا۔ اللہ سانو بھی بغیر حساب دے آپ دے نال ہی جنت اندر داخل فرما دے۔ هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔